بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن سیدنا غوث العظم واز فرما رہے تھے۔ ممبر کے قریب ہی شیخ علی ابن ابی نصر الحیتی بیٹھے تھے۔ دوران واز ان کو نیند آ گئی۔ سیدنا غوث العظم اس وقت خاموش ہو گئے اور ممبر سے نیچے آ کر شیخ کے سامنے مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ پسینے میں تتر بتر ہو گئے، خواب سے بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے شیخ، تم اس وقت آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ آپ نے فرمایا، یہی وجہ تھی کہ ممبر سے اتر کر باادب کھڑا ہو گیا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا؟ شیخ علی نے عرض کی، حضور نے مجھے تاکید فرمائی، ہمیشہ شیخ عبدالقادر کی خدمت میں رہنا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور شیخ علی سے پوچھا کہ سیدنا غوث العظم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ سرور کونین کے دربار میں حاضر ہیں؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا، حضرت غوث العظم اسے عالم بیداری میں دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے آپ ممبر سے اتر کر باادب کھڑے تھے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبدالوہاب کا بیان ہے کہ سال کا ہر مہینہ اپنے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں انسانی شکل میں پیش ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ مہینہ خیر و برکت سے ہوتا تو نہایت اچھی شکل میں آتا، اگر سختی و تنگ حالی کا ہوتا تو بری صورت میں آتا۔ یہ صورتحال مسلسل قائم رہتی اور آپ تفصیل کے ساتھ ان مہینوں میں وقوع پذیر ہونے والے حالات کا اظہار کرتے رہتے۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر بغدادی کا بیان ہے کہ میرے والد ایک ماہر عامل تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے عمل کے زور سے جنات کو بلایا، لیکن خلاف معمول وہ بہت دیر کے بعد آئے اور آتے ہی کہنے لگے، اے شیخ صاحب، سیدنا غوث العظم واز فرما رہے ہوں تو ہمیں نہ بلایا کرو۔ میرے والد صاحب نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگے، ہم ان کی مجلس میں حاضر ہو کر واز سے مستفید ہوتے ہیں، وہاں آدمیوں سے زیادہ تعداد ہماری ہوتی ہے، ہم میں سے ہزاروں نے ان سے ہدایت پائی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کے خادم شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح الہردی کا بیان ہے کہ حضرت مجھے ہمیشہ محمد طویل کے نام سے پکارا کرتے تھے، حالانکہ میرا قد طویل نہیں تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی، سیدی، میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں۔ فرمایا، تو طویل العمر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد 137 برس تک جیے اور دور دراز مقامات تک سیاحت کی۔ ایام محرم 559 میں ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مہمان خانہ میں تشریف فرما تھے۔ 300 کے قریب لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ یکا یک آپ اٹھ کر مہمان خانہ سے باہر تشریف لے گئے اور تمام لوگوں کو باہر آنے کے لیے پکارا۔ سب لوگ دوڑ کر باہر آ گئے۔ ان کا باہر آنا تھا کہ اس مکان کی چھت دھڑام سے گر پڑی۔ آپ نے فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے غیب سے اطلاع دی گئی کہ اس مکان کی چھت گرنے والی ہے، چنانچہ میں باہر آ گیا اور آپ لوگوں کو بھی اپنے پاس بلایا کہ کہیں کوئی دب نہ جائے۔ آپ کا ایک شاگرد علم فقہ میں نہایت غبی اور کند ذہن تھا، لیکن آپ اس کے ساتھ بہت محبت فرماتے۔ آپ کی عقیدت مند نے ایک دن کہا، سیدی، آپ ایسے کند ذہن طالب علم پر ایسی محنت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک ہفتے بعد یہ محنت ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 7واں دن آیا تو یکا یک وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور شام سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ مظفر جرمی سے روایت ہے کہ چہار شنبہ کی رات کو میں اپنے مدرسہ میں سویا کرتا تھا کہ صبح مجلس میں شرکت کر سکوں اور آپ کے قریب بیٹھ سکوں۔ ایک رات سخت گرمی تھی، نیچے سونا بہت مشکل تھا، اس لیے مدرسہ کی چھت پر لیٹ گیا۔ وہیں اوپر ایک کمرہ تھا جس میں سیدنا غوث العظم تشریف فرما تھے۔ لیٹتے ہی میرے دل میں کھجوریں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ عین اسی وقت سیدنا غوث اعظم نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور میرا نام لے کر فرمایا، لو بھائی، کھجوریں کھا لو، اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ میں فرط حیرت سے دم بخود ہو گیا، کیونکہ آپ مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ ابو الفرح بن حامد ابتدا میں سیدنا غوث اعظم کی کرامات کا انکار کرتے تھے، لیکن آپ سے ملاقات کرنے کا بھی شوق تھا۔ ایک دن عصر کے وقت آپ مدرسہ کے قریب سے گزرے۔ اس وقت مدرسہ کی مسجد میں نماز عصر کے لیے تکبیر کہی جا رہی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ ابو الفرح کو عجلت میں وضو کرنا یاد نہ رہا اور دوڑ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، فرزند من، تم نے غلطی سے نماز بے وضو پڑھ لی ہے،
وضو کر کے نماز دوبارہ ادا کرو۔ ابوالفرح حیران رہ گئے اور اسی دن سے اپنے آپ کے معتقد ہو گئے۔ شیخ بدی الدین ابوالقاسم کا بیان ہے کہ ایک دن مسند امام حنبل کا ایک نسخہ خریدنے بغداد آیا۔ یہاں ہر شخص کو سید عبدالقادر کے فضل و کرم اور کرامات کی تعریف میں رطب اللسان پایا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی خدمت میں جاؤں گا، اگر وہ فی الواقعہ صاحب باطن ہوئے تو میرے ضمیل کا حال جان جائیں گے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ جب شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ میرے سوال کا جواب نہ دیں اور مجھ سے منہ پھیر لیں۔ پھر وہ اپنے خادم سے کہیں اس شخص کی پیشانی کے داغ کے برابر ایک چھوارا اور چند دانگ شہد لے آؤ۔ جب یہ چیزیں خادم لے آئے تو آپ اپنی کلہ مبارک مجھے پہنا دیں اور میرے سلام کا جواب دیں۔ شیخ ابوالقاسم فرماتے ہیں میں نے جو دل میں سوچا تھا خدا کی قسم ویسا ہی ہوا۔ اور پھر سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کیوں ابوالقاسم تم یہی چاہتے تھے نا؟ میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ شیخ زین العابدین ابوالحسن مصری کا بیان ہے کہ میں اپنے دوست کے ہمراہ حج کے بعد بغداد آیا۔ ہمارے پاس سوائے چھری کے کچھ نہ تھا۔ اسے فروخت کر کے چاول خریدے اور پکا کر کھائے، لیکن پیٹ نہ بھرا۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں دیکھ کر خادم سے فرمایا چاند فقراء حجاز سے آئے ہیں، ان کے پاس ایک چھری کے سوا کچھ نہ تھا۔ غریبوں نے اسے بھی فروخت کر کے چاول کھائے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ ہم حضرت کی گفتگو سن کر سخت حیران ہوئے۔ خادم کھانا لینے گیا اور میرے دل میں شہد کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور میرے رفیق کو کھیر کی اشتہا پیدا ہوئی۔ اتنے میں خادم 2 طباق لایا، ایک میں کھیر تھی اور دوسرے میں شہد۔ خادم نے کھیر والا طباق میرے سامنے رکھ دیا اور شہد والا طباق میرے دوست کے سامنے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، شہد کا طباق زین الدین کے سامنے رکھو اور کھیر کا اس کے ہمراہی کے سامنے۔ میں بے اختیار ہو گیا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا۔ آپ نے فرمایا مرحبا واعظ مصر۔ میں نے عرض کی حضور آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تو الحمد شریف پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پھر میں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور سال بھر آپ کی خدمت میں رہ کر علوم و فنون میں درجہ کمال حاصل کیا۔ پھر آپ کی اجازت سے بغداد میں واعظ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، مجھے ہدایت کی کہ دمشق پہنچنے پر تمہیں ترکی فوج ملے گی جو مصر پر حملہ کرنے کی غرض سے جا رہی ہوگی۔ اس کے جرنیل سے کہنا اس سال مصر مت جاؤ ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، البتہ اگلے سال آؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ چنانچہ جب میں دمشق پہنچا تو مجھے ترکی فوج ملی۔ میں نے اس کے سپہ سالار سے مل کر کہا تم اس سال کامیاب نہیں ہو سکتے، اگلے سال آنا، لیکن سپہ سالار باضد رہا ہم اسی سال مصر پر حملہ کریں گے۔ میں ترکی فوج کو وہیں چھوڑ کر مصر پہنچا۔ وہاں خلیفہ مصر ترکوں کے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ترکی فوج شکست کھائے گی اور تم فتح پاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب ترکی فوج شکست کھا کر مصر سے چلی گئی تو خلیفہ مصر نے میری بے حد حوصلہ افزائی کی۔ دوسرے سال ترکوں نے پھر مصر پر حملہ کیا۔ اس دفعہ وہ کامیاب ہو گئے۔ مصر پر قابض ہو کر انہوں نے بھی میری بہت عزت افزائی کی۔ اس طرح دونوں سلطنتوں کی جانب سے مجھے 1.5 لاکھ دینار وصول ہو گئے اور یہ سب کچھ سیدنا غوث اعظم کی برکت سے ہوا۔ مصر میں میرے بہت سے مواعظ و خطبات نے بھی بہت شہرت حاصل کی اور میں حضرت کے ارشاد کے مطابق واعظ مصر کے لقب سے پکارا گیا۔